ہمارا ملک تو بنا ہی انگریز کی رشوت دے کے. تو یعنی دیکھیے غدر کے ٹائم پہ 1857 میں جس بادشاہ کے لیے پورا ہندوستان اٹھ کھڑا ہوا وہ آخری مغل تھا. اس وقت تک یہ جو ہندو مسلمان کا ڈیوائڈ تھا یہ نہیں تھا. اینڈ پھر آپ نے جس کو انگریز نے سر کا ٹائٹل دیا اور پھر ہمیں اسکولوں میں پڑھایا گیا جہاں ہم سمجھتے تھے اس کا نام ہی سر سید ہے. ہم اس کو سر الگ ٹائٹل نہیں تھا, ہمارے تو ماتھوں پہ پرنٹ کر دیا کہ اس بندے کا نام ہے سر سید احمد خان, اور یہ بس پاکستان کا بادشاہ محمد بن قاسم کے بعد کا. اس کا رول ہی یہ تھا, تبھی تو اس کو سر کا ٹائٹل دیا کہ اب 1857 جیسا غدر واپس نہیں ہونے دیں گے. اب ان کمبختوں کو جنہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں, جو ہندوستان میں آ کے بیٹھے, ان کو ہم کہیں گے کہ تم جو ہے یہ ہندوؤں کے وہ ہو قابض, یہ سبزی کھانے والے ہیں, یہ کچھ نہیں کر سکتے, کمزور لوگ ہیں. اور دوسری طرف وہ بیج بویا کہ جس سے جنا نکلا کہ بھائی یہ تو تمہاری ملکیت ہے, ہندوستان تو تمہارا ہے, تم مسلمان ہو, تم حکومت کرو. You know, so this sense prevailed everywhere. And اس کے اندر کون کس کا ایجنٹ ہے, جب آپ اپنی زمین کے نہیں ہوں گے تو آپ کسی کے بھی ہوں گے. سرپرائز نہ ہونا چاہیے کہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے یا تو کوئی. ہمارے یہاں تو ایجنسیاں بہت ہیں نا. پہلے ایک زمانے میں راشن شاپ ہوتا تھا, آج کل ایجنسیاں ہیں. کوئی افغانستان کا کھڈ کا کام کر رہا ہے, کوئی کس کا کر رہا ہے. یہ تھوڑی بہت سیکھ کے پھر اپنی مارکیٹ میں قیمت لگواتے ہیں طوائفوں کی طرح, پھر بک جاتے ہیں. کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے. دولت صاحب نے ان کے ساتھ کتاب لکھ دی, میرے خیال وہ بھی مزے لے رہے ہیں, یہ بھی مزے لے رہے ہیں. یہ تو وہ ہے نا پیگ پینے والی پارٹیاں, جہاں برادری جو ملتی ہے وہ اپر کلاس کی, اور چاپ کی برانڈی کیسی ہے, اور یہ بلیک لیبل, یو شوڈ ٹرائی بلو لیبل, اس ٹائپ کے لوگ ہیں. یہ تو کیا بتا دیا ہوگا رو کو جو رو کو نہیں پتا ہے. یعنی آپ کھڑے ہیں سامنے, آپ کا کردار سامنے ہے, آپ بغیرتی آپ کی دنیا میں ایسے نیون سائن کی طرح لکھی ہوتی ہے, پوائنٹر جیسے نہیں ہوتا کہ پارکنگ اوور ہیئر, ویسے بغیرتی اوور ہیئر کا لگا ہوا ہے کہ ان کا کوئی ایمان نہیں ہے. یہ جہاں سے پیسہ آئے گا یہ بک جائیں گے. اور یہ پاکستان کا جناح صاحب جب بک گئے انگریز کے ہاتھ میں تو باقی کیا رہ گیا. تبھی تو بنگال they didn't want to be part of this. Right sir. اچھا سر, ایک چیز آج کل مطلب جس طرح ہندوستان میں پچھلے سنڈے کو بڑے دنگے ہوئے, ریپبلک ڈے تھا, منڈے کو, سنڈے کو نہیں بلکہ اس سے پہلے اسی ویک ہوا. جی بالکل اسی ویک ہوا سر. ایک تو یہ ہے کہ اب دوبارہ سے وہ چیز شروع ہو گئی. کیا اس کا تعلق جو سر خالستان موومنٹ اور ابھی والے کسانوں کا دردہ, یا یہ ایک الگ چیز تھے, وہ مطلب وہ چیز اب وہ چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہو چکا ہے؟ کیونکہ کچھ انڈین دوست مجھے بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں یار وہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں, خالستانی فیکٹر ہے, خالستانی فیکٹر ہے, وہ پیسہ بھی دے رہے. تو آپ کیونکہ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے لکھا بھی اس کے حوالے سے, تو آپ کی کیا نظر ہے سر اس کے اوپر؟ یہ ایک پرابلم تو ایگزسٹ کرتا ہے نا کہ یہ 90s میں اور اس سے پہلے بھی 1950s میں جو ہریانہ میں اور پنجاب کے سائڈ پہ وہ زمینیں جہاں لوگ آ کے سیٹل ہوئے, اپنے پاکستان کے ہاتھوں جو سرداروں کو نکالا گیا, صاف کیا گیا ہندوؤں کو اور سکھوں کو, وہ سیٹل کافی ہوئے وہاں پہ آ کے. اور وہاں ہندوستان کی جو ایک سوشلسٹ سٹرکچر جو تھا اس کے تحت انسینٹیوز دی جاتی تھی کہ اکانومی کو مینیج کیا جائے. اس کے اندر مڈل مین جو ہے وہ بادشاہ بن گیا اس پورے چکر میں. جو فارمر ایکچولی ہے وہ تو وہاں بیٹھا بھی نہیں ہے, جو مزدوری کرتا ہے, جس کے اندر ہمارے پاکستان میں بھی بڑے لوگ کھڑے ہو گئے کسان کے ساتھ یکجہتی, اور جیسے کسان نہیں ہے, کسان ٹریکٹر ویکٹر ایسے نہیں لے کے آتے, 100 200 پیسے والا آدمی ہوتا ہے وہی خرید سکتا ہے. ان کے پریویلیجز تھے, جو مڈل مین تھا نا, منڈی والا
کہ ان کے تھرو جانا ہے، ان کی روزی روٹی پہ اثر آئے گا کہ وہ فارمر جو ہے وہ کسی کو بھی بیچ سکتا ہے جو مارکیٹ کی پرائس ہے، اور اس میں گورنمنٹ نے کہا بھی ہے کہ منیمم پرائس ہم ڈٹرمن کر دیں گے. لیکن شبہ اس وقت ہوتا ہے کہ کوئی اور ہاتھ ہے جب آپ بات کرنے کو تیار نہیں ہوں اور آپ یہ کہیں کہ قانون جب تک نہیں ہٹے گا ہم نہیں آئیں گے آگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ڈو ناٹ بلیو ان دا لیجسلیٹو پروسیس، کیونکہ قانون جو پاس بھی ہوتا ہے وہ اپر لوور ہاؤس سے نکل کے دین اٹ بیکمز لا. اور لا کا کنسیپٹ ہمارا جو پورا ویسٹرن سویلائزیشن میں جس کے تھرو پارلیمنٹ بنی ہے یہ سب، اس میں یہ ہو کہ فیوچر جنریشنز کین چینج لا. ہمارے یہاں یہ لا کا مسئلہ نہیں ہے جیسے اسلام میں ہے کہ جو شریعہ لکھ دیا گیا اب اس کو آپ بدل ہی نہیں سکتے. تو 4 بیویاں ہیں تو 4 بیویاں ہیں، 10 سال کی بیوی ہے تو 10 سال کی بیوی بھی ہے. وہ جو لکھ دیا ہے 200 سال اسلام آنے کے بعد، دیٹ از دی لا. بٹ پارلیمنٹری لا کیناٹ بی ریپیلڈ. یہ مینٹیلٹی آپ کو شو کرتی ہے کہ ابھی بھی لوگ مہاراجا راجا کے طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. اور وہ لوگ جو آئے تھے ان کا پورا حق ہے پروٹیسٹ کرنے کا. انڈیا میں یہ ڈیموکریسی تو ہے نا. لیکن آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ کیا کچھ ہوا اس دن. 300 پولیس آفیسر انجرڈ ہوئے ہیں. آپ جب تلوار لے کے آ جائیں گے سڑک پہ اور آپ کہیں گے کہ یہ میرا تلوار یا کرپان جو ہے میرا مذہبی حق ہے، اس سے میں جو بھی کروں، اور یو آر ویونگ اٹ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کسانوں کی بات ہو رہی ہے؟ تو یہ تو یو آر یوزنگ دی پرابلم آف دی اسمال لینڈ لارڈ، جس کا چھوٹی زمینیں ہیں، جو پھنسا ہوا ہے مڈل مین کے اندر، اور اس کو ایکسپلوئٹ کر کے آپ نے ایک مذہبی رنگ تو اسی وقت آیا نا جب آپ نے ریڈ فورٹ پہ جا کے سکھوں کا جو ہولی فلیگ ہے وہ آپ نے لگایا. تو اس میں یہ تو نہیں ہوا کہ آپ نے جا کے وہاں کسان کی کوئی بات کی ہو. آپ نے ایک سیکولر لڑائی جس کے اندر ڈفرینس ہے کسان یونین کا حکومت سے، انڈیا کی سپریم کورٹ انوالوڈ ہے، بات کرنے کے لوگ کو تیار نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ ویڈیوز بے تحاشا ہیں جہاں لوگ کہہ رہے ہیں مر جائیں گے اور سبق سکھا دیں گے، اور خالستان زندہ باد. ہمارے یہاں تو سڑکوں پہ پریڈ نیو یارک میں اور وینکوور میں خالستانیوں کی نکلی، بندر والے کی تصویر لگی ہوئی اس پہ. تو چھپایا تو نہیں جا سکتا کہ خالستانی were making use of this. اور ہم سب کو پتہ ہے خالستان کی موومنٹ کون چلاتا ہے، وہ الحمدللہ آپ کی پاکستان ISI چلاتی ہے. وہ بنائی اس کا ہے سارا سلسلہ. تو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. غصہ آ جانا مجھے آج پچھلے کوئی جب سے میں نے وہ کالم لکھا ایسے وہ تھریٹ فون کال کے آ رہے ہیں. اور مطلب پنجابی میں تو آپ کو پتہ ہے گالیاں کتنی، ماشاءاللہ ہمارا بڑا کنٹریبیوشن ہے پنجابی زبان کا یہ واحیات لینگویج میں. ہم اس پہ بڑے فخر کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی ناول نہیں لکھا ہے، لیکن گالیاں ہماری آپ دیکھیں کتنی ٹاپ پہ جا رہی. تو وہ 24 گھنٹے سے مجھے تھریٹس آ رہی ہیں. بٹ اٹ مینس دی اونلی تھنگ دیٹ از کہ once someone exposes کہ دس از ناٹ این ایشو آف دی کسان، جے کسان جے جوان، یہ بے وقوف مت بنائیں. یہ ایشو ہے اس مڈل مین کا جس کا دھندا بنا ہوا تھا پچھلے 25 30 40 سال سے کہ اس کے بغیر بیچا نہیں جا سکتا ہے. وہ مڈل مین کیا پھر لیبر جو ہے وہ بہار سے آپ لا رہے لوگوں کو، ان کی پوچھ نہیں رہا ہے کہ جو اچھا جو مزدوری زمینوں پہ کرتے ہیں وہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، وہ اور جگہ سے آ کے کرتے ہیں. فارمر اس طرح کہہ رہے ہیں لوگ جیسے یہ کوئی بلشوک ریولوشن آ گیا اور ورکرز اینڈ پیزنٹس آف دا ورلڈ یونائٹڈ ہو گیا. یہ پیزنٹری اپنے لینڈ لارڈ کی زمین نہیں چھین رہا، یہ لینڈ لارڈ جو ہے وہ اپنی پریویلیجز کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. اٹس کاؤنٹر انٹیوٹیو. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا بھی لال جھنڈا لے کے بیچ میں آئی ہوئی ہے. سو اٹ از آلسو ریفلیکٹیو آف
a lack of maturity in the political class. لوگوں کا یہ سیاست میں آنا ہوتا تھا کہ کسی چیز کو سوسائٹی کو بہتر بنائے. ویژن ایک ہوتا تھا, چاہے لالا لاجپت رائے کا ہو, باچا خان کا ہو, آپ اے کے فضل الحق کا, جدھر بھی آپ دیکھیں, آپ کو ساؤتھ میں نمودری پت تھے کمیونسٹ پارٹی کے, یا ڈانگے جو ٹریڈ یونین, ایک یہ سائن ہوتا تھا کہ ہم فیوچر جنریشن کے لیے کیا کر کے جا رہے ہیں. اب اٹ از بیکمنگ مور آف اے پروفیشن. پوسٹ کولڈ وار میں کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب واشنگٹن ڈی سی میں 25,000 امریکی فوج آئے امریکیوں سے بچانے کے لیے, امریکی صدر کو امریکیوں سے بچانے کے لیے, تو دلی میں کون سا ڈفرینس ہے؟ وہاں تو فوج لا کے آپ نے کنٹین کر دی. یہ تو پھر بھی ڈیموکریسی ہے کہ انہوں نے کہا آؤ اپنا ٹریکٹر چلا لو. پھر ٹریکٹر کو یوز کرنا ٹینک کی جگہ. ماروں کے ساتھ سر کوئی جلوس نکلتا ہے. یہ تو اتنا تو لاٹھی چارج ہم نے بھی برداشت کیا. ہم نے بھی 2 دفعہ جیل کاٹی ہے پاکستان میں.